والسلام نے جو بھی فراہمی کے ارشاد فرمائے ہیں سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی سنت میں اللہ پاک نے اتنی طاقت و قوت رکھی ہے اور اتنے تقریب کی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، فساد کا زمانہ ہوگا، ہر طرف میری سنتیں جو ہے لوگ چھوڑ رہے ہوں گے۔ اس فساد کے زمانے میں جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، فرمایا کہ اس ایک سنت کے زندہ کرنے کے بدلے میں اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور شہید جو ہے وہ کتنا بڑا رتبہ ہے، فرماتے ہیں کہ شہید آدمی کا خون جب زمین پہ پہلا خطرہ خون کا گرتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور معاف درجات اللہ پاک کو فرماتے ہیں۔ اسلام کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ 2 خطرے اللہ کو بڑے پسند دیتا ہے۔ ایک تو شہید کی جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے، اللہ کے نام بڑا قیمت والا ہے، اللہ پاک اس کی بخشش اسی وقت فرما دیتے ہیں۔ دوسرا خطرہ فرمایا کہ وہ آنسوؤں کا خطرہ ہے، جو اللہ کے خوف سے کسی کے دل سے کسی کا دل مسلمان کا طرف ہو جائے، اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کی خشیت آ جائے، اللہ کے خوف سے روتے ہوئے جب آنکھ سے آنسو کا خطرہ گرتا ہے تو یہ خطرہ پھر اللہ پاک کے یہاں بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ آنکھ سے گرتے ہوئے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج کل کی جو ایام ہیں، آج کل کی جو راتیں ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اخیر عشرہ جو ہے یہ کی رات ہے، یہ آگ سے آزادی اور خلاصی کا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا فرمایا کہ مغفرت کا، اور تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ ایک جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر رکھو۔ دوسرا فرمایا کہ استغفار کی کثرت رکھو۔ تیسرا فرمایا کہ جہنم سے آزادی کی زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو کہ باری تعالیٰ جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ اور چوتھا فرمایا کہ جنت کی زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو کہ باری تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ ان 4 چیزوں کی کثرت رکھو۔ یہ جو آخری ایام ہیں، یہ آخری لمحات ہیں رمضان مبارک میں، اس اخیر عشرے کی 4 راتوں میں اللہ پاک نے لیلۃ القدر کی رات بھی رکھی ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر جو ہے اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جس آدمی کو اس ایک رات کی عبادت نصیب ہو گئی، 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت اس کو نصیب ہو گئی، اور 1000 مہینے تقریباً 22-22.5 سال کی عمر ہوتی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے تمام حضرات سے، آج 26ویں رات ہے، 26، 27، 28 اور 29 راتیں باقی ہیں۔ ہمارے گمان یہ ہے کہ 29 کا مہینہ ہوگا۔ اگر 22.5 سال کی عبادت کے حصول کے لیے ہم ان 4 راتوں کو جا کر اللہ پاک کی عبادت میں گزاریں اور استغفار میں گزاریں، اللہ کے سامنے گڑگڑا کر اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اس کے بدلے میں اللہ پاک 22.5 سال کی عبادت کرنے نصیب فرما دے تو میرا خیال اس کے کام نہیں ہے۔ آج کل ہم ویسے بھی ہمارے یہاں ماحول یہ بند کا ہے کہ رات کو لوگ جاگتے ہیں، صبح کی نمازیں ادا نہیں ہوتی ہیں تو لوگ رات کا جا کر اس کے بعد نہیں۔ اور اس کے علاوہ جب کوئی ہمارے یہاں میچ ہوتے ہیں تو اکثر لوگ جاتے ہیں 22.5 سال کی عبادت کے حصول کے لیے میرے خیال میں جا کر کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے مانگنا چاہیے کہ اللہ پاک لیلۃ القدر کی عبادت میں فرما دے۔ آخر میں ایک بات میں اور عرض کروں گا، یہ جو آخری رات ہوتی ہے جس کو ہم عید رات کہتے ہیں یا چاند رات کہتے ہیں، یہ رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بڑی قبولیت والی رات ہے اور بڑی فضیلت والی رات ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے چاند رات کی فضیلت بیان فرمائی
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ چاند رات بھی لیلۃ القدر کی رات ہے جن کی آپ نے اتنی فضیلت ارشاد فرما دی؟ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، لیلۃ القدر تو امیر عاشرے کی 7 راتوں میں ہے، وہ الگ سی رات ہے۔ فرمایا کہ یہ آخری رات جہاں رات میں ہے یہ الگ ایک رات ہے، اور فرمایا کہ یہ مزدوری کی رات ہے۔ فرمایا کہ جس طرح کوئی مزدور کسی امتحان کام کرتا ہے اور پھر وہ اپنی مزدوری مکمل کر لیتا ہے، اس کے بعد آخر جو ہے اجرت دینے والا اس کی مزدوری اجرت اس کو دیتا ہے، اس کو بدلہ دیتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح یہ رات ہے، یہ اجرت والی رات ہے، بدلے والی رات ہے۔ مسلمان سارا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفات کو اس ماہ مبارک میں برداشت کرتے ہیں۔ مطمع نظر ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے عمل سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اتنی تکلیفوں کی برداشت کرنے کے بعد جب وہ اس رات کو پہنچتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کا بدلہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اس کی آخری رات ہے، بدلے کی رات ہے، اس کی اپنی اللہ کے یہاں بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے میری گزارش ہوگی سمجھدار سے سب محتاج ہیں۔ کل قیامت کے دن جو ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ ایک چھوٹی سی نیکی کی آدمی کو ضرورت ہوگی، پھر وہ پچھتائے گا کہ کاش میں اپنی یہ زندگی ضائع نہ کرتا، یہ ایک چھوٹی سی نیکی میں کر بیٹھتا تھا کہ آج مجھے اس کی وجہ سے پچھتانا نہ پڑتا۔ تو اس لیے نیکی کا کوئی بھی موقع آئے تو ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے۔ یہ رات ہے کہ بڑی فضیلت والی رات ہے، ٹھیک ہے، اپنی ضروریات کے مطابق خریداری بھی کرے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی مل بیٹھے، مگر کچھ تھوڑا بہت وقت ہے چاند رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے نکالے اور اللہ کے سامنے ہماری جو حق تھا ہماری تعالیٰ